بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. ہم کچھ حضرات فجر کی نماز کے بعد گھر واپس جاتے وقت مسجد کے صحن یا کسی کے گھر کے باہر سے موتیا یا کوئی اور پھول توڑ لیتے ہیں. برائے مہربانی یہ گناہ تو نہیں ہے. یہ لکھتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ کیا لوگوں کے گھر ڈکیتی کرو گے تب گناہ ہوگا؟ کیوں گناہ نہیں ہے؟ صاحب خانہ سے پوچھنا شرط ہے. قرب قیامت ہے. گناہ کرتے ہوئے بھی گناہ نہیں جانتے اس کو. آپ لوگوں کے پھول توڑتے ہیں، ایک ایک پھول کے بدلے میں آپ کی ساری فجر چلی جائے گی. یہ بتائے کہ جس طرح قربانی کا گوشت اور عقیقت کا گوشت، عقیقے کا گوشت خود بھی اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کیا اسی طرح صدقے کے بکرے وغیرہ کا گوشت بھی آدمی خود اور اپنے عزیز و اقارب کو کھلا سکتا ہے؟ ترمذی نے مستقل باب رکھا ہے تصدق علی الفقراء، کہ فقراء اور مساکین صدقہ کھا سکتے ہیں. اگر یہ شخص خود بھی مسکین اور فقیر ہے تو لے سکتا ہے، عزیز و اقارب بھی. علماء نے یہ فرق کیا ہے کہ جو صدقات واجبہ ہے ان میں سے نہ لے اور نہ غنی کو دے، اور جو نفلی صدقات ہے ان میں سے لے سکتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ جتنا حصہ خود لے گا یا غنی کو دے گا وہ صدقہ نہیں ہوگا. تو گویا اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس لیے نہ لے اور کسی غنی کو نہ دے تو بہتر ہے. التصدق علی الفقراء کافی ہے. میرے ایک رشتہ دار برطانیہ میں رہتے اور آج کل سخت علیل ہے. اب ان کی نماز روزوں کا فدیہ وہ پاکستان میں دینا چاہتے. ان کو پاکستان کے حساب سے فدیہ دینے پڑے گا یا برطانیہ کے حساب سے؟ جہاں وہ رہ رہے، کما رہے، کھا پی رہے، مرض گزار رہے، وہاں کا سکہ رائے جو الوقت مناسب ہے کہ ایک فطرانہ جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہر نماز کا ہوگا. اور وتر حنفیہ کے ہاں مستقل نماز ہے، اس لیے روزانہ 6 نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا اور روزے کا 1 فدیہ ہے، یعنی 1 فطرانے کے برابر. قمیض کے دامن سے چشمے کے شیشے کو صاف کرنا ادب کے خلاف ہے. اگر کسی کو لگتا ہے تو نہ کرے، ورنہ شیشہ بھی صاف، قمیض بھی صاف، آسانی تو ہے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ جمہور سے مسائل میں کون سا مسئلہ ہے، اس ایک مسئلے کی آپ نشاندہی کر لیں جس میں ہم جمہور کے خلاف ہے، آج ہی رجوع کا اعلان کر لیں گے. ہمارے تمام مسائل جمہور کے ہیں، کہنے والے خود متفرد ہیں. اللہ آپ کو صحت، عزت، خوشی، قبولیت کے ساتھ اور بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. مجھے بھی ہر لمحے تڑپ اور واقعی خواہش رہتی ہے اب کچھ عاجز کے لیے بھی دعا کرے. آمین. اللہ آپ کو اور سننے والوں، شوق رکھنے والے سب کو نصیب فرمائے. اگر گھر کے پانی کے ٹینک میں ایک چھوٹی پانی کی بوتل برابر گٹر کا پانی مل جائے تو کیا یہ پوری ٹینکی کا پانی ناپاک ہوگا؟ یہ مسئلہ تو یہی ہے. گھر کا ٹینک تو اتنا بڑا نہیں ہوتا، تو عام طریقے سے صاف ہو سکتا ہے. تو ناپاک پانی، گندا اور پلیت پانی، گٹر لائن کا پانی تو یوں سمجھ لے کہ پیشاب اور پاخانے کا رلا ہے، وہ اس میں ملتا ہے. تو آپ کا دل کیسے چاہتا ہے کہ اس سے آپ وضو کریں گے یا پیئیں گے؟ ہاں، اگر یہ صرف وہم اور شبہ ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. نیاز کا اور منت کا کھانا کھانا صرف فقراء مساکین کے لیے. یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یا کا مطلب کہ انہیں فلاں عام طور پر یا تو حاضر کے لیے ہے، کبھی کبھی محبت کی وجہ سے غائب کے لیے بھی ہوتا ہے. اور امام لفظ کے بارے میں بھی پوچھنا ہے کہ امام حسین کہنا صحیح ہے. حضرت حسین کو بہت سارے بزرگوں نے امام لکھا ہے. شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کی کتابوں میں تو علیہ السلام بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے.
میرا بانجا عمر 8 ماہ محمد موسیٰ نام کا 2-3 روز سے بہت ہے کہ اذان سنتے ہی ڈرنے لگتا ہے، خصوصاً ظہر کی اذان سنتے ہی زور زور سے رونے لگتا ہے۔ بہرحال اذان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کلمات ہے، ممکن ہے شیاطین ساتھ ہو، جیسے کتا اذان سنتے ہی بھونکنے لگتا ہے تو وہ تو معصوم بچہ ہے، النبی کا سبی، لیکن شیاطین ساتھ ہوتے، جنات ہوتے، وہ ڈراتے رہتے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے کان کے قریب، دائیں کان کے قریب فجر کی اذان دے آپ، اور بائیں کان کے قریب تکبیر کہے قد قامت الصلاۃ سمیت، اور 2-4 دن یہ عمل کر لے، اور جس جگہ وہ معصوم بچہ رہتا ہے اس کمرے میں بھی سورج نکلنے کے بعد سورۃ بقرہ بلند آواز سے پڑھی جائے، امید ہے کہ شیاطین اور جنات اور ضرر رسان پہنچانے والے یا کلمات اذان سے بتکانے والے بھاگ جائیں گے۔ میرے والد اور بھائی پر کسی نے تعویذات کیے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تعویذات تو لوگ ویسے ہی گلے میں لٹکاتے ہیں۔ یہ ایک خیال خام ہے، اور یہ ایک کمزور اور بھونڈا عقیدہ ہے کہ کوئی کسی پر تعویذ کرتا ہے، اس کا کاروبار روکتا ہے، یا اس کا رشتہ روکتا ہے، یا اس کے گھر میں اختلاف ڈالتا ہے۔ درست بات یہ ہے کہ ایسا تعویذ کرنا اور ایسے گنڈے کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ وہم ہے، الوہم خلاق، ترمذی میں ہے، وہم سب کچھ پیدا کر لیتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم ہے، استاذ العلماء ہے، کبھی کسی نمازی کو کہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر سیر کر رہے ہیں، اور بالکل بہت بڑے معتمد عالم، جید عالم، ایشیا کے مقتدر ادارے کا استاذ ہے، لیکن اس میں وہ ایک معصوم بچے سے گرے ہوئے اخلاق کا ہے۔ اپنے بڑے بڑے شاگردوں کو صف سے نکالا کہ نکل جاؤ، آپ مجھ پر سحر کرتے، جادو کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ذوف میں ڈالا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جو ڈرتے ہیں ان پر ہو بھی جاتا ہے، اور جو نہیں ڈرتے ہیں وہ استقامت سے رہتے، اللہ ان کا حافظ و ناصر رہتا ہے۔ مجھے تو یہ واقعات سب خیال اور وہم اور ایسے ہی زبانی جمع خرچ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صحت، آمین آمین۔ آپ کی اولاد و مدرسے میں بھی خوب برکت ہے، آمین۔ اقصر مسجد کا فیض پوری دنیا میں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ گزشتہ کئی ہفتوں سے والد محترم کی طبیعت، اللہ پاک انہیں صحت زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے صاحبزادے کو صحت، آمین۔ اگر میں کاروبار شروع کر رہا ہوں، اس میں کچھ رکاوٹیں آ رہی، دعا فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی کاروبار میں پختہ نیت کریں کہ حرام نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ دنیا چند روزہ چیز ہے، اس کے لیے ایمان نہیں ڈبوئیں گے، اور جتنا آپ کمائیں گے شریعت کے مطابق پائی پونے کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں گے، اور وقتاً فوقتاً فقراء اور مساکین کی مدد کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے کام میں آپ کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھنا کہ کاروبار کے لیے وسیع دل چاہیے، بہت بڑا تحمل اور برداشت چاہیے۔ ایک دن میں جو سیٹ بنتا ہے وہ اگلے دن جیل میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم 2 ساتھی موسیٰ اور الیاس مردان سے آئے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے۔ ملاقات تو ہو گئی نا، ملاقات مانے ملنا، مل تو گئے، نماز میرے پیچھے پڑی، خطبہ سنا، کچھ حصہ تقریر کا بھی سنا ہوگا، سوالات کے جوابات سنے، اب دعا بھی ایک اور ہو جائے گی، تو خالی چاچیاں ملانا اس کو کہتے ہیں ملاقات۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت کا صلہ دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ میں تفصیلی ملاقات سے معذرت خواہ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔